الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف کاظمی۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے گزشتہ 24 گھنٹوں کی اہم ترین اپڈیٹس لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تہران میں ایران کی سپریم لیڈر شہید آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی جلوس جنازہ کی تقریبات ابھی بھی جاری ہیں۔ جمعے کو شروع ہونے والے جو مراسم ہے آج اس وقت بھی اسی طریقے سے جاری ہیں۔ تہران کی گلیاں، تہران کے شہر، تہران کی سڑکیں جو ہے وہ جو عزادار ہیں ان سے کھچاکھچ بھرے ہوئے ہیں، جو کہ اپنے شہید امام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، سلام آخر پیش کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ جو میتیں تھیں شہداء کی ان کو ٹرک میں منتقل کیے گئے ہیں، بڑے ٹرک میں، اور ان کو عوام کے اندر لے کے جایا گیا ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ یہ تقریباً کوئی 10 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہے جو کہ وہ طے کر رہے ہیں، پیدل طے کر رہے ہیں، اور اس میں جو ٹرک ہے اس میں میتیں ہیں شہداء کی، اور جو عوام ہے وہ ان شہداء کی آخری دیدار کر رہے ہیں، ان کو سلام آخر پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو جلوس جنازہ ہے وہ آج رات کسی وقت جو ہے وہ قم منتقل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید خبریں میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا، لیکن سب سے جو بڑی خبر ہے وہ آ رہی فلسطین سے۔ فلسطین میں جہاں پر جو فلسطین کی مزاحمتی تنظیم ہے اس کی جانب سے اپنی آزادی کی جو جدوجہد، فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جو جاری تھی وہ ابھی بھی اسی طریقے سے جاری تھی۔ 7 اکتوبر 2023 سے 7 اکتوبر سے جو شروع ہونے والی جو تحریک تھی اس میں کمی نہیں آئی تھی، لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ جس طریقے سے جو مسلم امہ کی جانب سے پیچھے ہٹنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو آخرکار جو مزاحمتی تنظیم ہے اس نے بھی میرے خیال میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید حوصلے ہار دیے ہیں، یا پھر وہ اس علاقے کے امن کی خاطر انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ حماس کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو غزہ کی جو حکمرانی تھی اس سے نکلنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر جو انٹرم گورنمنٹ تھی وہاں پر حماس کی، اس کی جو سربراہ تھے محمد الفرح، انہوں نے باضابطہ طور پر استعفیٰ اپنا پیش کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب جو ہے وہ اس گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا حماس ہے اس نے اپنی پوری ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ اب جو ہے جو ثالث ہے اور جو امریکن انتظامیہ ہے اس کے اوپر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو معاہدہ ہوا تھا غزہ پیس بورڈ کے تحت، اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد کرائیں، اور اسرائیل کو اپنے جو لوکیشن سے وہاں پر وہ واپس بھجوا دے، اور ساتھ ساتھ جو ٹیکنوکریٹ جو گورنمنٹ ہے اس کے کمیٹی اس کو یہ جو حکومت ہے اس کو منتقل کرنے کی راہ جو ہے وہ ہموار کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ معاہدے کے ضامن ممالک اور امریکی انتظامیہ جو ہے وہ اس معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے جو کمیٹی کے اراکین ہیں ان کو علاقے میں داخل ہونے کی اجازت دلوانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور فریقین کے اوپر زور ڈال دیں۔ یہ حماس کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ اب چونکہ 7 اکتوبر سے جاری جنگ جو ہے اس میں حماس کو بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، فلسطین کے خاص طور پر غزہ کے جو سٹرپ ہے اس کو بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑا، وائپ آؤٹ کر لیا اسرائیل نے۔ اتنے بم برسائے ہیں کہ جتنے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جو ایٹم بم گرائے تھے اس سے کہیں زیادہ انٹینسٹی کے بمز جو ہیں وہ اس چھوٹے سے علاقے کے اوپر گرائے گئے، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ اور اب آخرکار حماس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس پیس بورڈ کو موقع دے دے تاکہ وہ جو ٹیکنوکریٹ کی جو گورنمنٹ تھی وہ وہاں پر بحال ہو جائے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال اب مزاحمت جو ہے وہ حماس جاری رکھے گی یا مزاحمت سے بھی پیچھے ہٹ جائے گی، اس کا فیصلہ جو ہے وہ آگے آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے تمام پروز اینڈ کونس جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔